جی، میرا نام ڈاکٹر ریاض احمد ہے اور میں کراچی یونیورسٹی میں اپلائیڈ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں. وہی 29 سال سے پڑھا رہا ہوں. اور آج میں نے سوچا کہ مجھے کراچی یونیورسٹی میں آپ اکثر و بیشتر ہڑتالیں اور احتجاج کے بارے میں سنتے ہیں. آج کل بھی ہمارے نان ٹیچنگ اسٹاف جیسے کہتے ہیں اس کا کوئی 23 روز سے احتجاج جاری ہے اور وہ یونیورسٹی سے اپنا 1 ہفتے لیو انکیشمنٹ مانگ رہے ہیں. اسی طرح سے ٹیچرز میں جو ہے وہ پروموشنز کے لیے کوئی تقریباً 6 مہینے تحریک چلتی رہی اور ابھی فروری مارچ میں جو ہے کوئی 2 ہفتے یونیورسٹی بند رہی. پچھلے سال بھی فروری مارچ میں یونیورسٹی کو 3 ہفتے بند رہی تھی. تو ٹیچرز اور اسٹاف جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے بار بار کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یونیورسٹی کے حالات کیا ہیں. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا معیار اتنا خراب ہے اور جو ہے وہ یونیورسٹی میں جو سہولیات ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی بدتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنڈیشنز آف ہائر ایجوکیشن اینڈ ڈیمانڈ فار کوالٹی ہے ایز اے کیس فار کراچی یونیورسٹی، اس عنوان سے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے اور آپ کے سامنے کچھ صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی جائے کہ یونیورسٹی کی صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت. تو آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ ہم نے کراچی یونیورسٹی کا دنیا کی 2 یونیورسٹیوں سے کمپیریزن کیا ہے. ایک جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے انڈیا میں جو کہ سوشل سائنس کی بہت بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مشیگن یونیورسٹی ہے جو کہ امریکہ میں سائنسز اور انجینئرنگ کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے. اس کا 24واں نمبر ہے عالمی رینکنگ میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں کہ کراچی یونیورسٹی کی جو بجٹ کا جو بجٹ ہے وہ روپوں میں تو 8 ارب روپے کا ہے، لیکن یہ کہ ڈالر میں اگر دیکھیں تو 28 ملین ڈالر ہے. جواہر لال نہرو یونیورسٹی انڈیا میں اس کا بجٹ 25 ملین ڈالر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے اس کا بجٹ 10,000 ملین ڈالر، 10 ارب ڈالر. ایک تو بڑا واضح فرق ہے کہ ہم پسماندہ ممالک میں یونیورسٹیوں پہ اخراجات کتنے ہوتے ہیں، اور اکثر بیشتر آپ سنتے ہوں گے کہ عالمی معیار کی یونیورسٹیاں نہیں ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ عالمی معیار کے لیے ضروری ہے کہ عالمی وسائل بھی فراہم کیے جائیں. تو آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں کوئی تقریباً 40-45 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں، اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نسبتاً جو پی ایچ ڈی ایم فن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن وہاں کی تعداد صرف 8,000 8,500. تو یہی کمپیریزن دیکھ لیجئے کہ 45-46 ہزار کے لیے ہمارے پاس 28 ملین ڈالر ہیں، اور انڈیا میں 8,500 کے لیے جو ہے وہ 25 ملین ڈالر. لیکن پھر کوئی کمپیریزن بچتا ہی نہیں جب آپ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے مقابلہ کریں. تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے یہاں یونیورسٹی کو جتنے فنڈ دیے جا رہے ہیں، کراچی یونیورسٹی پاکستان کی تیسری چوتھی یا دوسری یونیورسٹی بڑی سمجھی جاتی ہے. تو ہمارے وسائل 400 سے زیادہ گنا کم ہیں امریکہ کے. آگے دیکھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ پاکستان میں یونیورسٹیوں کو فنڈ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، وفاق کا ادارہ ہے، اور یہ ان کے بارے میں بھی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گرانٹ بہت کم کر دی گئی ہے اور بجٹ بڑھایا جائے. اور یونیورسٹی کی ٹیچرز کی فیڈریشنیں، امپلائیز کی فیڈریشنیں بھی کہتی ہیں یونیورسٹی کا بجٹ بڑھایا جائے. وہ آپ کے سامنے یہ ٹیبل بتا رہا ہے کہ 2014 میں فیڈرل گورنمنٹ جو ایچ ای سی کو پیسے دیتی تھی یونیورسٹیز کے لیے، یہ تعداد یونیورسٹیوں کی 60 سے 120 تک ہو چکی ہے سرکاری. اس میں کچھ رقم نجی یونیورسٹیوں کو بھی جاتی ہے. تو 2014 میں یہ 65 ارب روپے تھی، یعنی 65,000 ملین روپے، اور 2022-23 میں حکومت کہتی ہے کہ یہ تقریباً 109 ارب روپے ہو چکی ہے. ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی 70 ارب کے آس پاس ہی. اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس دوران میں ان 9 سالوں میں جو 2014 سے لے کے 2023 تک کے ہیں، ان میں روپے کی قدر جو ہے وہ 100 روپے سے شروع ہوتی ہے، $1، اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے 280 روپے کا $1. تو ایسے میں آپ کو کراچی یونیورسٹی کی گرانٹ روپوں میں تو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی کہ پہلے 2018 میں
HEC کراچی یونیورسٹی کو 1.8 ارب روپے یا 1800 ملین روپے یا 180 کروڑ روپے دیا کرتی تھی، لیکن اب HEC اپنے بجٹ میں سے کراچی یونیورسٹی کو 310 کروڑ روپے دیتی۔ یہ تب بھی جو ہے وہ 5% سے کم تھا پاکستان کی یونیورسٹیوں کے بجٹ سے، اور آج بھی 5% سے کم ہے۔ لیکن اگر آپ ڈی ویلیویشن کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ڈالر اور روپے کی قدر میں کتنی کمی ہوئی، تو آپ بڑا واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 میں کراچی یونیورسٹی کو 18 ملین ڈالر مل رہے تھے، اور 2022-23 میں کراچی یونیورسٹی کو 11 ملین ڈالر وفاق سے مل گئے۔ تو یہ بڑا چونکا دینے والا معاملہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیاں جو ہیں، اور خاص طور پہ کراچی یونیورسٹی جیسی اتنی بڑی یونیورسٹی جو وہ سندھ کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی سمجھی جاتی ہے، وہاں یہ صورتحال ہے کہ ڈالر ٹرمز میں جو ہے وہ سال ہر سال جو ہے وہ گرانٹ میں کمی کی جاتی ہے۔ اب یونیورسٹیوں کے اپنے اندر کیا ہوتا ہے، جو یہ جتنے بھی وسائل ملتے ہیں ان کو کس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی بحث ہے۔ بہت سارے لوگ اس بحث سے ناواقف ہیں کہ کیسے یونیورسٹیوں کا بجٹ بنتا ہے اور کون اس کی اپروو کرتا ہے اور کون اس کو خرچ کرتا ہے۔ وہ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے تقریباً پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں میں یہ ہے کہ فیکلٹی یا گورنمنٹ کے نمائندے یا اسٹیک ہولڈر دیگر جیسے پارلیمنٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہماری یونیورسٹی کی سینیٹ میں بھی ہوتے ہیں، سنڈیکیٹ میں بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی یونیورسٹی کے بجٹ بنانے میں کوئی کردار نہیں۔ بجٹ یونیورسٹی ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ یونیورسٹی کی ایک سنڈیکیٹ جو کہ گورننگ باڈی ایڈمنسٹریٹو باڈی کہلاتی ہے، وہ پہلے کمیٹی بناتی ہے جس کو فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی کہتے ہیں۔ پہلے ڈائریکٹر فائنینس کو بجٹ بنا کر اس فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سنڈیکیٹ میں رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سینیٹ میں رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تینوں ادارے مجاز ہیں یونیورسٹی ایکٹ 1973، جس کو کہ 2 بار ترمیم کرنے کے بعد یونیورسٹی ایکٹ 2018 کہلاتا ہے۔ ان کے تحت ان اداروں نے یونیورسٹی کے بجٹ کی اپروول پہلے دینی ہوتی ہے، اس کے بعد پیسے بنتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو کراچی یونیورسٹی میں بھی ہو رہا ہے اور کئی یونیورسٹیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وائس چانسلر جو ہیں وہ یونیورسٹی کے ان 3 اداروں فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی، سنڈیکیٹ اور سینیٹ کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ یونیورسٹی کے جو پروفیسران ہیں جو سینیٹ کے ممبر ہیں، یونیورسٹی کی جو سنڈیکیٹ ہے جس میں 6 الیکٹڈ ٹیچرز کے نمائندے، 1 افسران کا نمائندہ، اور پارلیمنٹ سے 3 آدمی آتے ہیں، سندھ اسمبلی سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آتے ہیں، اور ہمارے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن سے بھی آتے ہیں، اور ہائی کورٹ کا بھی نمائندہ ہوتا ہے، اور علماء کا بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ ان سارے لوگوں کا یونیورسٹی کے بجٹ بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص طور پہ یونیورسٹی کے جو پروفیسران ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ پچھلے 6 سال سے کراچی یونیورسٹی میں نہ فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی کو بجٹ پیش کیا گیا، اور اگر کبھی کر بھی دی گیا تو وہاں مسترد اس لیے ہوگا کہ بہت ناقص بجٹ تھا، اور سنڈیکیٹ کو تو پچھلے 4 سال سے کوئی بجٹ پیش ہی نہیں کیا گیا، اور سینیٹ کو تو تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو گئے کہ بجٹ خرچ کرنے کے بعد کوئی 5 سال بعد 6 سال بعد ایک اجلاس بلا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کراچی یونیورسٹی نے سن 2018 مئی میں ایک سینیٹ کی تھی، جس میں کہ 2012، 13، 14، 15، 16 کا بجٹ ایک ساتھ رکھا گیا کہ اس کو اپروو کر دیا جائے، جبکہ وقت گزر چکا تھا، پیسے خرچ ہو چکے تھے، سب کچھ۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بجٹ جو ہے وہ ڈائریکٹر فائنینس کو پیش کرنا ہوتا ہے سنڈیکیٹ میں کی فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی میں، اور پھر اس کے بعد اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بائی پاس ہو جاتا ہے، اور یہ بائی پاس ہونے کا نتیجہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جو کمپوزیشن ہے یونیورسٹی کی ان باڈیز کی جو کہ بجٹ کو اپروو کرتی ہیں، تو آپ کو وہ بھی نظر آئے گا کہ کیسے کتنے سارے لوگ ان باڈیز میں ہیں، اور آپ کو ان کے فنکشن میں بھی نظر آئے گا کہ ان کا کام جو ہے وہ کیا ہے، کہ یہ کسی طریقے سے کہ جیسے سینیٹ کا ایک کام ہے کہ پاس کرے ریزولوشن اینول رپورٹ کے اوپر جو اصل میں بجٹ ہوتی ہے، اور اینول اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اس کا حصہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر ریویژن بھی اپروو کرے۔ یہ
اب ہم آتے ہیں کہ کیسے یونیورسٹی کی اسٹیچوٹریز کو بائی پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کے قانون ساز ادارے جن کو یہ اختیار ہے کہ وہ بجٹ کو تیار کریں اور پھر اس کے بعد اس کو سنڈیکیٹ میں پیش کریں اور پھر وہاں سے منظوری لے اور پھر اس کے بعد سینیٹ میں پیش کریں پھر وہاں سے منظوری لے، ان دو اداروں کو بائی پاس کرنے کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی کے اور خاص طور پہ کراچی یونیورسٹی میں ڈائریکٹر فائنانس اور وائس چانسلر کیسے یہ بجٹس جو ہیں وہ براہ راست یونیورسٹی کو بھیج دیتے ہیں، تو اس کے اثرات کیا بنت۔ اب یہ جو آگے آپ کے سامنے میں بجٹ کی تفصیلات پیش کر رہا ہوں، یہ کراچی یونیورسٹی کے ہی بجٹ ڈاکومنٹس میں سے، ان کے لنک بھی آپ کو اس پریزنٹیشن میں مل جائیں گے۔ یہ پہلی سلائیڈ آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہم نے 2013-14 اور پھر 16-17 اور پھر 20-21 اور پھر 21-22 اور پھر جو 2023 کا پروپوزڈ بجٹ ہے 2022-23 کا، جو یعنی وہ 23 جو اب جون میں ختم ہونے والا، یہ اس کی تفصیل ایک ساتھ جمع کر کے آپ کو دکھائی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کو جو ملنے والی ٹوٹل گرانٹ ہے، یعنی یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے جو سرکار پیسے دیتی وہ دو جگہوں سے آتے ہیں۔ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آتا ہے، اور دوسرا پروونشل گورنمنٹ دیتی ہے جو کہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2013 میں یونیورسٹی کے پاس کوئی 1600 ملین یعنی 1.6 ارب روپے یا پھر 165 کروڑ روپے یونیورسٹی کو سرکار سے گرانٹ ملتی تھی، اور یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے اب تقریباً 4.5 ارب روپے پہ جا پہنچی۔ اس میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز یہ نظر آئے گی کہ جہاں ٹوٹل جو ایچ ای سی کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ ہیں وہ 1500 ملین روپے یعنی 153 کروڑ کے قریب تقریباً ہوتا ہے، یہ 2013 میں تھے۔ پھر یہ بڑھتے بڑھتے اب تقریباً جو ہے وہ 314 کروڑ پر پہنچ چکے، یعنی 3.1 کروڑ۔ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ 2018 کے بعد سے جب سے سندھ حکومت نے یونیورسٹیوں کے ایکٹ میں ترمیم کر لی، جس کی کیا اساتذہ نے اور ملازمین نے اور طلباء نے شدید مخالفت بھی کری تھی، کیونکہ یونیورسٹی کے اختیارات پر خاصا قدغن لگانے والی، لیکن پھر بھی سندھ حکومت کی طرف سے 2013 میں آپ اگر دیکھی تو صرف 10 کروڑ روپے کی گرانٹ ملا کرتی تھی، اور یہ 2020-21 تک تقریباً 63 کروڑ روپے تھے، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے اب تقریباً 142 کروڑ یعنی 1 ارب 4 کروڑ یا پھر جو ہے 1400 ملین پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ تقریباً آدھے سے تھوڑا سا کم ہے جو کہ وفاق سے ملتا ہے۔ تو یونیورسٹیوں کو جس طرح سے صوبائی کنٹرول میں بھی اب ہیں یہ یونیورسٹیاں، اور یہ وفاقی کنٹرول میں بھی ہیں۔ ایچ ای سی کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اسٹینڈرڈس کے لیے یونیورسٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں، اور وفاق صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنا دائرہ صوبے کے اندر یونیورسٹی ہے۔ کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے ایکٹ کے تحت ہی اس کا ایکٹ بنایا گیا ہے، ان جو 1973 کا ایکٹ بناتا ہے جو کہ پورے پاکستان کی ہر صوبائی اسمبلی نے بنایا۔ تو ٹوٹل جو یونیورسٹی کی گرانٹ ہے وہ تقریباً 165 کروڑ روپے سے بڑھ کر اب تقریباً 456 کروڑ روپے پہنچ چکی ہے۔ لیکن جو تشویشناک بات آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے لینے آنے والی فیس جو ہے یہ بڑی تیزی سے بڑھی ہے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھی جتنے کی گرانٹ بڑھی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2013 میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے 118 کروڑ روپے لیے جا رہے تھے، جو بڑھتے بڑھتے اب جو ہے تقریباً 376 کروڑ پہنچ چکے، یعنی 3.7 ارب۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو ٹوٹل گرانٹ سرکار دے رہی ہے وہ 4.5 ارب روپے ہے اس سال 2023 میں، اور جو گرانٹ جو فیس کی مد میں اسٹوڈنٹ سے لیا جا رہا ہے وہ بڑا خوفناک اماؤنٹ بن چکا ہے، 3.7 ارب روپے۔ یہ بہت زیادہ ہے، فیسوں میں بے تحاشا اضافہ بھی کیا گیا ہے، اور آپ اس کی تفصیل یوں دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں تقریباً کوئی 52 کے قریب ڈپارٹمنٹ سے یہاں پہ داخلے دیے جاتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو 2013 میں ٹیوشن فیس لی آتی تھی وہ تقریباً 46 کروڑ روپے تھی۔ تو جو اسٹوڈنٹ سے جو ٹیوشن فیس لی جاتی ہے وہ تقریباً 2013 میں 46 کروڑ روپے تھی،
اور اب یہ بڑھتے بڑھتے 252 کروڑ تک، یعنی یہ 5 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ متوسط اور غریب اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی. اب یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. یہ ہم آگے بھی چل کے دیکھیں گے کیسے مختلف ڈپارٹمنٹس میں فیس جو ہے وہ کتنا فرق اس کا ہوتا چلے. جو چیز آپ کو ایک اسٹیٹک کے طور پہ نظر آئے گی وہ یہ کہ جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں یونیورسٹی سے، ان سے جو یونیورسٹی کو فیس کی مد میں پیسے ملتے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہی 34 کروڑ روپے پہلے لیتے تھے 10 سال پہلے، 9 سال پہلے، تو اب 22 کروڑ روپے. یہ اماؤنٹ جو ہے وہ 30 کروڑ روپے، یہ اماؤنٹ جو ہے نسبتاً کم ہو گیا ہے. اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جس چیز پر اثر پڑا ہے وہ ہے ایکسٹرنل یا پرائیویٹ اسکولس. ان سے لی جانے والی فیس 24 کروڑ روپے تھی سن 2013 میں. اب یہ فیس جو ہے وہ تقریباً 22 کروڑ روپے ہو گئی. یہ کم ہو گئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اس میں داخلہ پرائیویٹ فرم سے ایک طرف تو نسبتاً کم لے رہے ہیں. ایک زمانہ تھا سن 2003-4 میں کہ کراچی یونیورسٹی میں کوئی 2 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انرول ہوا کرتے تھے اور وہ امتحان دیتے تھے، جیسے بی اے پرائیویٹ اور ایم اے پرائیویٹ اور بی کام پرائیویٹ اور ایم کام پرائیویٹ. لیکن یہ تعداد کافی کم ہو گئی، اور 1 سال پہلے تک یہ تعداد گھٹ بھی گئی تھی کافی، 1 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس تھے. لیکن جب سے ایچ ای سی نے بی اے کا پروگرام ہے، بی کام کا پروگرام ہے، بی ایس سی کا پروگرام جو ہے وہ ایسوسیٹ ڈگری کے نام سے شروع کیا، تو تعداد بہت گھٹ چکی ہے. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب چند ہزار کے قریبی سے رہے ہیں جو کہ اس پروگرام میں آتے ہیں، کیونکہ بڑی بری طرح ناکام ہو گئی ہے ایچ ای سی کی والی پورٹس. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹی کو جو ذرائع ہیں آمدنی کے وہ آج جو ہیں وہ 8.4 ارب روپے ہیں، اور آج سے 10 سال پہلے یہ 2.2 ارب روپے تھے. یہ بہت بڑا اضافہ ہے. اور یہ اضافے میں جہاں ایک طرف صوبائی حکومت نے گرانٹ میں اضافہ کیا ہے، جہاں دوسری طرف ایچ ای سی نے گرانٹ میں اضافہ کیا ہے، وہاں اسٹوڈنٹس سے فیس میں اضافہ ایک بہت بڑا سبب. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے اگر 2022 میں 376 کروڑ روپے لیے جا رہے ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہمارے پاس یونیورسٹی کے پاس خرچ کرنے کے لیے رقم جمع ہوتی ہے 840 کروڑ روپے، جس کا تقریباً نصف. اور کراچی یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی جو کہ لوور مڈل کلاس کی یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی، یہ سوچ پہ بہت بڑا بوجھ ہے. ایک سرکاری ادارے کو ایک نجی ادارے کے طور پہ چلانے کی کوشش خاصی حد تک ناکام ہے. یہ ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جس میں اسی پچھلی والی سلائیڈ کا تھوڑا سا ایک مختصر سا جائزہ بھی پیش کیا ہے، سمجھنے میں آسانی کے لیے فگر کو عرب میں لکھا ہوا ہے. تو اویلیبل جو یونیورسٹی کی ریسورسز ہیں اگر آپ ان کو ایک گراف کی شکل میں دیکھیں تو یہ خاصی اضافہ ہو چکا ہے. ان کے اندر 3,000 ارب سے تقریباً اب 8,000 ارب کے قریب چلے گئے ہیں پچھلے 10 سال میں. لیکن اگر آپ موازنہ کریں کہ ان سالوں میں کس طرح سے ٹیوشن فیس بڑھی، جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں 45,000، اور کس طرح سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اوور آل انکم میں اضافہ ہوا اور بجٹ کا سائز کتنا بڑا ہوا، تو بڑا واضح آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹوڈنٹ سے لی جانے والی جو انکم ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1,000 ارب سے بڑھ کر اب تقریباً 3,500-4 ہزار ارب روپے تک جا پہنچی ہے. اور یونیورسٹی کا بجٹ بھی جو ہے وہ 3,000 ارب سے بڑھتے بڑھتے تقریباً 8,000 ارب بڑھ چکا ہے. پرائیویٹ ایگزام کی فیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے وہ نسبتاً کمی آ چکی ہے، اور یہ ایک یونیورسٹی کا بہت بڑا اثاثہ ہوا کرتا تھا، سورس آف انکم ہوا کرتے تھے، جو خاصی کم ہو چکی ہے. اب اگر آپ اخراجات پر آئیں جو کہ ہر بجٹ کا خاصا ہوتا ہے، پیسے کا خرچ ہو رہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یونیورسٹی کے پاس جو ہے وہ اخراجات کرنے کے لیے جو سب سے بڑا خرچہ آپ کو نظر آئے گا وہ نان سیلری ایکسپینس کا نظر آئے گا. نان سیلری ایکسپینس جو ہے وہ تقریباً 133 کروڑ یا 1.3 ارب سے بڑھتے بڑھتے اب 4 ارب پہ جا پہنچا ہے.
اور یہ 3 گنا کا اضافہ ہے، جبکہ فیکلٹی کی سیلری جو ہے وہ تقریباً دوگنی کے قریب ہوئی ہے، 776 کروڑ روپے، 77 کروڑ روپے اگر 2013 میں تھی تو اب تقریباً 179 کروڑ روپے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو سیلری جو کہ ہمارے نان ٹیچنگ اسٹاف کو دی جاتی ہے جو ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں، وہ تقریباً 30 کروڑ سے بڑھ کے اب 75 کروڑ پہ جا پہنچی ہے۔ لیکن جو سیلری اور اسٹاف کو دی جاتی ہے جو کہ ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہے لیکن وہ نان ٹیچنگ میں، یعنی ایڈمنسٹریٹو عملہ جیسے کہا جاتا ہے، وہ تقریباً 49 کروڑ روپے سے بڑھتے بڑھتے اب 108 کروڑ روپے پر جا پہنچی۔ تو بڑا واضح آپ کو نظر آئے گا کہ جو نان سیلری ایکسپنس ہے یونیورسٹی کا، اس میں 3 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ عام تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی میں ملازمین کی تنخواہیں اور اساتذہ کی تنخواہ ہو، وہی سب کچھ چلا جاتا ہے۔ آپ کو اکثر کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی یہی شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ بھئی سرکار نے پچھلے 5 سال میں 15% سالانہ اضافہ کیا ہے اور ہماری گرانٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو بات وہ نہیں بتا پاتے عام طور پر، یا اس کو ضمناً بتاتے ہیں کہ جو اصل اضافہ ہے وہ سیلری کا نہیں ہے، اصل اضافہ تو یونیورسٹی کے انتظامی اخراجات کا ہے اور ان لوگوں کی سیلری پر اخراجات کا ہے، اور سیلری کا نہیں بلکہ نان سیلری ایکسپنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ 3 گنا اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ اسی کو تھوڑا سا مختصر کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیلری کا ایکسپنس جو ہے وہ 1.7 ارب روپے تھا 2013 میں، تو اب یہ بڑھتے بڑھتے 3.6 ارب روپے ہوا ہے، یعنی دگنا ہوا ہے، جبکہ نان سیلری ایکسپنس جو ہے وہ 1.3 ارب روپے تھا اور اب یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ 4.2 ارب روپے ہو چکا۔ اب اس میں جو یونیورسٹی کی طرف سے وضاحت دی جاتی ہے کہ ہم ماہانہ 6 کروڑ روپے بجلی کا بل دیتے ہیں اور باقی یوٹیلیٹیز کے بل دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہم پانی کا بل دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اور لیکن جو اس میں سب سے بڑا خرچہ ہے، باقی اخراجات کے علاوہ بڑا تو نہیں لیکن اچھا خاصا خرچہ ہے، وہ اصل میں ایوننگ پروگرام کے بلس کا، جن کو کہ یہ مارننگ کی سیلری میں یا جو سیلری ایکسپنس میں شو نہیں کرتے بلکہ ان کو شو کرتے ہیں نان سیلری کا بل دیتے ہیں اور باقی یوٹیلیٹیز کے بل دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم پانی کا بل دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اور لیکن جو اس میں سب سے بڑا خرچہ ہے، باقی اخراجات کے علاوہ بڑا تو نہیں لیکن اچھا خاصا خرچہ ہے، وہ اصل میں ایوننگ پروگرام کے بلس کا، جن کو کہ یہ مارننگ کی سیلری میں یا جو سیلری ایکسپنس میں شو نہیں کرتے بلکہ ان کو شو کرتے ہیں نان سیلری ایکسپنس کے اندر، اور یہ کہلاتی ہیں پارٹ ٹائم ٹیچنگ پیمنٹ کہلاتی ہے، جو 2013 میں تقریباً 16 کروڑ روپے تھی اور اب ان میں بھی یعنی تقریباً دگنے سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ تو یہ پہلو کہ یونیورسٹی کے نان سیلری ایکسپنسز کے اندر وہ ایکسپنسز بھی شامل کیے جا رہے ہیں جو کہ ایوننگ پروگرام کو چلانے کے لیے کیے جاتے تھے، اور ایوننگ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی یونیورسٹی کا جو ہے معیار کے حوالے سے اتنا اچھا پروگرام نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں پہ داخلے کی میرٹ کی پرسنٹیجز بھی نسبتاً کم ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ نسبتاً غریب آتے ہیں اس کے اندر، لیکن فیس وہاں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا بھی ہم آگے چل کے جائزہ لیں گے۔ تو جو مغالطہ کہ یونیورسٹی کا اصل بحران جو ہے سیلری کا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یونیورسٹی کا اصل بحران یونیورسٹی کی نان سیلری ایکسپنسز کا ہے، اور وہ بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو مس مینجمنٹ بھی جس میں کہی جائے، آپ اسے کسی حوالے سے کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا تعلق ان سے ہے، اور یونیورسٹی کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ اتنے طویل عرصے سے مالی بحران کی وجہ سے وہ بھی خراب ہوا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بار بار یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس بجٹ میں پیسے کم ملتے ہیں، ہمیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے، تو لیکن اس دوران وہ کر یہی رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی فیس میں اضافہ کرتے چلے گئے، تو 510% سے زیادہ کا پچھلے 10 سال میں فیس میں اضافہ کیا گیا، 5 گنا سے زیادہ کا۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا یہی گراف، کہ اس میں یہی بات نظر آتی ہے کہ اسٹوڈنٹ سے فیس میں کتنا تیزی سے اضافہ کیا گیا ہے۔
اب آئیں کہ ان اعداد و شمار پہ جو بجٹ میں پیش کیے جاتے ہیں، جن کے بارے میں بھی اکثر مغالطہ لوگوں کو رہتا ہے. مثلا آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن اکثر یہ شکایت کرتے ہوئے پبلکلی بھی نظر آئیں گے. کراچی یونیورسٹی میں اصل میں جو ہے ملازمین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسی لیے یہاں تنخواہوں پہ زیادہ جاتا ہے. وہ تو ہم دکھا چکے ہیں، یہاں تنخواہوں پہ پیسے نسبتاً کم خرچ ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا فیکلٹی اسٹاف کا ریشو ہے وہ 1:3.4 ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس کا ریشو ہے 1:74 ہے. HEC کی گائیڈ لائنس کے مطابق اسٹوڈنٹ کا ریشو ایک ٹیچر پر 30 اسٹوڈنٹس کا ہونا چاہیے. کراچی یونیورسٹی میں ایک ٹیچر پر 74 اسٹوڈنٹس، دگنے سے زیادہ. ہماری سیلف جنریٹڈ انکم ہم 48% ہو چکی ہے، جو کسی بھی سطح پر کسی بھی سرکاری یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ خوشائند بات نہیں ہے. سرکار کا کام عوام کو تعلیم، معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے اور عوام کو بالعموم فراہم کرنا ہے، طبقاتی فرق کے بغیر فراہم کرنا ہے. فیسوں میں اضافہ ہوگا جیسا کہ ہو رہا ہے، اس کا نتیجے میں عوام نہیں بلکہ عوام میں سے کچھ ایسے لوگ جو نسبتاً مراعات یافتہ ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور غریب اور متوسط طبقے کو نقصان ہوگا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی فیس ایز کاسٹ پر اسٹوڈنٹ یہ 40% پہ جا چکی ہے اور سیلری ایز ٹوٹل ایکسپینڈیچر دکھا رہے ہیں وہ 45% کے. لیکن یہاں خود بھی مان رہے ہیں کہ نان سیلری ایز پرسنٹ آف ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 55% سے زیادہ ہو چکا ہے. اب آپ کو ایک تھوڑا سا جائزہ دینے کے لیے کہ کراچی یونیورسٹی ہے کیا، کس قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ. تو یہاں انرولمنٹ جو ٹوٹل بتایا جاتا ہے وہ 45,000 سے زیادہ کا ہے. اس میں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تقریباً 38,000 ہیں. گریجویٹس ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ملا لیں تو 4,000 اور 1,000 تقریباً 6,000 کے قریب بن جاتے ہیں. 1,700 پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کے ملا لیں اچھے خاصے بن جاتے ہیں. کراچی یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، مارننگ ایوننگ اور اس کے علاوہ ہمارے ایگزیکٹو پروگرام بھی ہوتے ہیں سیٹرڈے سنڈے والے. ٹوٹل نمبر آف اکیڈمک پروگرامز جو ہے یہ غریب یونیورسٹی 312 اکیڈمک پروگرامز ہیں. تو جب معیار کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات لوگ صرف نظر کر دیتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ پروگرامز یہاں چل رہے ہیں، اور یہ بات بھی پھر صرف نظر ہو جاتی ہے کہ ان پروگرامز کو چلانے کے لیے جو وسائل ہیں وہ پچھلے 10 سال میں بڑھنے کے بجائے آدھے سے بھی کم ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں یہ فیس کا جو مارننگ کی فیس کا اسٹرکچر ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سن 2019-20 میں کراچی یونیورسٹی کے بعض ڈپارٹمنٹس کی فیس جو ہے وہ 22,000 روپے تھی اور یہ بڑھ کر اب 27,000 روپے ہے. بعض ڈپارٹمنٹ جیسے ویژول اسٹڈیز میں اب تقریباً 1 لاکھ روپے ہے. کمپیوٹر سائنس میں بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے. ایسے ہی بزنس اسکول میں تو 1,22,000 روپے ہے. تو اور جو کہ عام تو اس سلائڈ میں آپ دیکھیں تو جو یونیورسٹی کے عام ڈپارٹمنٹس کہلاتے ہیں، مثلا ایسے ڈپارٹمنٹس جن کی کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ نسبتاً کم ہے، تو جیسے ٹیچر ایجوکیشن ہے، تو آرٹس کے ڈپارٹمنٹس پہ ہسٹری ہو گیا، سوشیولوجی ہو گیا، سوشل ورک ہو گیا، تو وہاں فیس جو ہے وہ 27,000 ہے. اور جو جیسے اپلائیڈ کیمسٹری ہو گیا، یہاں فیس جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں بھی 41,000 روپے فیس ہو چکی. اور یعنی یہ اضافہ جو ہے وہ گزشتہ تقریباً 1995 سے جو ہے وہ سالانہ 10% کے حساب سے. تو یہ فیس جو کہ 3,000 روپے ہوا کرتی تھی، یا پھر جو فیس تقریباً 8,000 روپے ہوا کرتی تھی 2013-14 میں، تو وہ فیس اب تقریباً 41,000 روپے. جو فیس 6,000 روپے ہوتی تھی 5,000، وہ اب 27,000 روپے ہو چکی. اس کے علاوہ جو جن ڈپارٹمنٹس میں سو کالڈ مارکیٹ ڈیمانڈ ہے وہاں پر یونیورسٹی نے آربیٹری جو فیسوں میں بہت زیادہ اضافہ. اور اسی طرح سے جیسے فارمیسی فیکلٹی ہے یا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن ہے، وہاں پہ نارمل سے اضافہ ہوتا ہے. یہ نارمل ریگولر فیسوں میں اضافہ نہیں ہے، یہ کہیں زیادہ اضافہ ہے. اور یہ مثال آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ فیسوں میں اضافہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، اور یہ تعلیم سے محروم کرنے کی طرف ایک قدم ہے. اور اس کا سبب ہر وقت یہی بتایا جاتا ہے کہ یونیورسٹی کو پیسوں کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام جہاں فیس جو ہے وہ 10,000 5,000 6,000 ہوا کرتی تھی، وہاں 1,19,000 میڈیکل کی. اور اسی طرح سے پی ایچ ڈی پروگرام میں بھی ایسے ہی فیسیں لاکھ روپے سے اوپر، جو بڑا ظلم ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پر کہ پہلے ہی تحقیق کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں. جتنے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے،
ان میں سے شاذ و نادر ہی کو کوئی ایم فل کی اسکالرشپ یا پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ دی۔ دنیا کی ایوریج یونیورسٹیوں میں ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے کو باضابطہ مشاہرہ دیا جاتا ہے، باضابطہ ایک ایسی سیلری دی جاتی ہے جو کہ اگر وہی آدمی کسی پرائیویٹ ادارے میں جا کے جاب کرے تو اس سے نسبتاً آدھی یا 1/3 کے قریب۔ لیکن کراچی یونیورسٹی میں ایسا بہت ہی گنتی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے جن کو کہ ایم فل پی ایچ ڈی میں اسکالرشپ ملتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں جو ایسے لائق اسٹوڈنٹس جو کہ پوزیشن ہولڈرز ہوں، جو کہ فرسٹ کلاس مارکس لے کر آتے رہے اپنے کیریئر میں، ان میں سے آپ کو بہت کم ملیں گے جو کہ ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہی صورتحال یونیورسٹی میں ٹیمپریری ٹیچرس کی بھی بنتی جا رہی ہے کہ ایم فل کی شرط رکھ دی گئی ہے کسی بھی ٹیمپریری ٹیچر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے لوگ ملیں گے کہ جو کہ ایوریج اسٹوڈنٹس ہوں گے یا نسبتاً بعض جگہوں پہ بہتر اسٹوڈنٹس بھی تھے، لیکن اب آپ کو پوزیشن ہولڈرز بہت کم ملیں گے جو کہ یونیورسٹی میں ٹیمپریری ٹیچر تھے۔ اور یہ ایک یونیورسٹی کے لیے بڑا المیہ ہے کہ اس نے فیسوں میں اپنا اتنا اضافہ کر دیا ہے، دوسری طرف ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایم فل کی شرط رکھ دی کہ آپ کو بہت کم جگہوں پہ پوزیشن ہولڈرز جو ہیں وہ ٹیمپریری ٹیچرز کے طور پہ لگتے ہیں۔ 70، 80 اور 90 کی دہائی میں یونیورسٹی میں اگر کوئی آدمی ٹیمپریری ٹیچر لگتا تو زیادہ چانس یہ ہوتا کہ وہ ٹاپ 5 ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں سے، لیکن اب ایسا نہیں۔ جو یونیورسٹی میں مالی بحران جسے کہا جاتا ہے، جو حقیقتاً جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس نوعیت کا نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا اثر یونیورسٹی کے 3 اداروں میں پڑا۔ ایک لائبریری، دوسرا ریسرچ اور تیسرا مینٹیننس۔ اور ان کی جگہ جن پہ اخراجات میں اضافہ ہوا ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے قائم کردہ یونیورسٹی کے اندر ایسے ادارے ہیں جن کا کام مانیٹرنگ، جن کا کام جو ہے وہ ریسرچ انوویشن کے نام پر ہے، جن کا کام جو ہے وہ کوالٹی انہانسمنٹ کے نام کے اوپر ہے، جن کا کام اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس کو مانیٹر کرنے کے نام کے اوپر ہے، ان کی اخراجات میں اضافہ۔ ایک اچھی یونیورسٹی میں سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ ریسرچ کو دی جاتی ہے دنیا بھر میں، اسی پہ سب سے زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے۔ فیکلٹی کو، اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے یونیورسٹیاں اپنے طور پہ اخراجات کو شو کرتے ہیں کہ ہم اتنی رقم خرچ کرتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں المیہ یہ ہے کہ لائبریری تک پر جو ہے بہت ہی کم خرچ کیا جاتا ہے، دیکھا جائے تو کسی ایوریج یونیورسٹی دنیا کے مقابلہ کریں نہ ہونے کے بعد۔ تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی جو اخراجات کرتی ہیں اس میں سے کچھ کا میں نے ذکر کیا ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کتنے کم ہیں، جن کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ان کی آخرین ترجیح۔ تو کیمیکل اینڈ گلاس ویئر میں 2 کروڑ روپے خرچ کیا کرتے تھے، اس سال کے لیے میں 4 کروڑ روپے خرچ۔ اب اگر آپ جو ہے یونیورسٹی کے سائنس کے اسٹوڈنٹس جو کہ تقریباً میرا اندازہ ہے 30,000 کے قریب ہے، اسے تقسیم کریں 4 کروڑ روپے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چند ہزار روپے یونیورسٹی کیمیکل اینڈ گلاس ویئر پہ خرچ کریں۔ اسی طرح سے ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ یونیورسٹی جو ہے 12 کروڑ روپے خرچ کرے۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یونیورسٹی بڑی بدحال ہے، اس کی عمارتیں تباہ حال ہیں، اور آپ کو آگے چند تصاویر میں نظر بھی آئے گا کہ کیسے چھتیں گر رہی ہیں اور کیسے راہداریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کیسے لائبریری کا برا حال ہے، کیسے کینٹینیں اور ڈھابے اور جو ہے وہ ان کو کہا جا رہا ہے، ڈھابوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپورٹس کی سہولیات اور باقی سب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس میں یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، ایک پبلک یونیورسٹی ہے جس کے اندر مینٹیننس پہ اگر 12 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے بہت ہی کم ہے۔ تو ریسرچ ایلوکیشن کے لیے جو ڈینس کو گرانٹ دی جاتی ہے اپنے فیکلٹیز میں تقسیم کرنے کے لیے، وہ 4.5 کروڑ روپے ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی سے جو کہ ایک ایوریج یونیورسٹی میں کام کرتا ہے، پڑھاتا ہے یا ریسرچ کر رہا ہے، اس سے کہیں کہ 4.5 کروڑ روپے، تو وہ شاید یہ سمجھے گا
کسی ایک آدمی کی یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی گرانٹ ہوگی، یہ ہمارے پورے 52 ڈپارٹمنٹس کی ریسرچ ایجوکیشن 4.5 کروڑ۔ ہمارا بجٹ ہے 840 کروڑ روپے کا، ہم لائبریری پہ خرچ کرتے ہیں 4 کروڑ روپے، ہم کیمیکلز پہ خرچ کرتے ہیں 4 کروڑ روپے، اور ہم ریسرچ پہ کرتے ہیں 4.5 کروڑ روپے، وہ بھی ہر سال نہیں کرتے۔ یہ جو ڈینس ریسرچ گرانٹ ہے یہ 2 سال 3 سال 5 سال کے وقفے پر ملتی ہے، تو اکثر بجٹ میں یہ جو آپ کو نمبرز نظر آتے ہیں ریسرچ کے 2 سال نہیں خرچ کیے جاتے۔ 840 کروڑ روپے خرچ کرنے والی یونیورسٹی جب اپنی لائبریری پر 4 کروڑ روپے خرچ کرے گی اور دکھائے گی، حقیقتاً آپ کو شاید نہ بھی نظر آئے، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس بڑے تسلسل کے ساتھ یونیورسٹی HEC کے قائم کردہ یونیورسٹی کے اندر اداروں، مثلاً آفس آف ریسرچ انوویشن پہ 3 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے سالانہ، اور کاسٹ آف کوالٹی انہانسمنٹ کے اوپر 4 کروڑ روپے خرچ کرے گا۔ فائنینشیل ایڈ آفس جو بنایا ہوا ہے، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسکالرشپ دیتا ہے 800 کے قریب سال میں، وہ بھی وفاقی حکومت اس کے لیے الگ سے پیسے دیتی ہے، اس کا اپنا خرچہ 1 کروڑ۔ تو یہ وہ اخراجات ہیں جو کہ یونیورسٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے تو خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن یونیورسٹی میں کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے نہیں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور یہی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ جو معیار تعلیم اور معیار تحقیق ہے وہ کتنے زوال کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ جو اساتذہ اور جو طلبہ جو آپ کو کام کرتے نظر آتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں، وہ اپنی جیب سے اساتذہ پیسے لگاتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، لاکھوں روپے سالانہ، اور آپ کو نظر آئے گا کہ جو اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں وہ کتنی ریسرچ کرنے والے کتنی دقتیں اٹھاتے ہیں۔ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اس یونیورسٹی میں، وہاں پہ اگر آپ کو تحقیق ہوتی ہوئی ریسرچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ لازماً یہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور ایسا دنیا کی کسی یونیورسٹی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے کہ کتنے پیسے یونیورسٹی خرچ کر رہی ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر یونیورسٹی کاسٹ بتاتی ہے، اس سے فیس لینے کے بعد بھی بتاتی 1,64,000 روپے۔ ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ سے جو انکم ہے وہ فی اسٹوڈنٹ 77,000 روپے انکم یونیورسٹی کو، فیس قیمت میں انکم جو ہے وہ 65,000 روپے۔ صوبائی حکومت کی طرف سے ایک اسٹوڈنٹ پہ جو گرانٹ مل رہی ہے 1.4 روپے کی، وہ 17,000 روپے فی اسٹوڈنٹ پڑتی ہے، اور اسی میں آپ کو نظر آئے گا کہ نان سیلری ایکسپینس جو ہے وہ 91,000 روپے پر اسٹوڈنٹ جا چکا ہے۔ تو تعلیم پہ اور اسٹوڈنٹس کی سہولیات کے لیے، ریسرچ کی سہولیات کے لیے، یونیورسٹی کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اخراجات کرنے کے پیسے نہیں ہیں، بڑی خطیر رقم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس لیے جا رہی ہے۔ اس سب کے باوجود بجٹ میں ہی آپ کو نظر آئے گا کہ یونیورسٹی میں جو لوکل اور انٹرنیشنل سورسز سے جو پیسے آ رہے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، فنڈنگ کے نام پہ، پروجیکٹس کے نام پہ، وہ تقریباً کوئی 7.5 کروڑ روپے کے قریب، اور ان سے جو ہے یونیورسٹی کے ٹیچر جو ہیں، چند ٹیچرز، بہت کم ٹیچرز کو گرانٹ ملتی ہے، تو 378 پبلیکیشنز یونیورسٹی کے ٹیچرز نے 2021-22 میں کی۔ یہ کوئی معمولی تعداد بھی نہیں ہے، اور جس طرح کے وسائل ہیں ان میں یہ بہت اچھی تعداد ہے۔ ان پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انڈسٹری سے سپورٹ بہت کم ہے اور وہاں سے بڑھانی چاہیے، لیکن ہم یہ انڈسٹری سے سپورٹ بڑھانے کے میجرز جو ہیں وہ اور ایک کے نام پہ اور باقی اداروں کے نام پر، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نام پہ ایک عرصے سے سن رہے ہیں۔ HEC بنا ہے 2003 میں، تب سے ہم یہی سنتے ہیں کہ انڈسٹری سے کوآپریشن بڑھانی چاہیے، اور صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے اس میں تو بہت زیادہ کثرت سے ملازمین ہیں اور ٹیچرز ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ ٹیچرز ہیں کراچی یونیورسٹی میں۔ تو کراچی یونیورسٹی میں جو ٹوٹل ٹیچنگ پوسٹ سینکشنڈ ہے، جو کہ
ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپرووڈ ہیں وہ ہے 982. لیکن اس وقت کام کرنے والوں ٹیچرس کی تعداد صرف 612 ہے. یہ مستقل ٹیچر ہیں. اس کا مطلب تقریباً 370 پوسٹیں کراچی یونیورسٹی میں خالی ہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ پروفیسران کی پوسٹ جو ہیں وہ 200 کے اوپر، لیکن صرف 75 پروفیسران. ایسوسیٹ پروفیسران کی پوسٹ جو ہے وہ 134 ہے، لیکن صرف 82 ایسوسیٹ پروفیسر. حیرت انگیز طور پر لیکچرر کی 325 پوسٹ ہیں، ان پہ صرف 99 لوگ تعینات. میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں وہاں لیکچرر کی پوسٹ ایک نہیں 4 پوسٹ ہوئی ہے سن 2010 سے خالی. اور ڈپارٹمنٹ کی ایوریج ایج جو ہے وہ 45 سے اوپر ہے. نیچے اگلی 10 سال 15 سال بعد اس طرح کے یونیورسٹی کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوں گے جہاں پہ ینگ ٹیچرس. اب جو ایک چیز آپ کو اس ٹیبل میں نظر آئے گی کہ اسسٹنٹ پروفیسرس کی پوسٹیں تو 321 ہے، لیکن 356 اس پہ تعین. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد ٹیمپرری اسسٹنٹ پروفیسر کی آپ کو ڈیزگنیشن مل جاتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے اپنے کیریئر میں 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال سے رکے. یونیورسٹی میں سلیکشن بورڈز نہیں ہوتے، یونیورسٹی میں اشتہار نہیں آتا. اب اسی سے اندازہ لگائی کہ 2019 میں اشتہار ہے وہ تقریباً 52 ڈپارٹمنٹس. اور گزشتہ سال اور اس سال احتجاج اور ہڑتال اور تحریکیں اور بھوک ہڑتال کے نتیجے میں باضابطہ ایکشن کمیٹیاں بنی. سلیکشن بورڈ ایکشن کمیٹی کے ٹیچر سوسائٹی کی موجودگی میں بنی کہ یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے. اور 2 بار جو ہے وہ بڑے احتجاجات ہوئے. 2 دن سلیکشن بورڈ ہوئے، ایک گزشتہ سال اکتوبر میں اور ایک اس سال مارچ. اشتہار 2019 کا ہے، اس پہ تقریباً 52 ڈپارٹمنٹس کے سلیکشن بورڈ ہوئے ہیں. اب تک جو ہے صرف 6 یا 7 ڈپارٹمنٹ کے سلیکشن بورڈ ہوئے اور باقی 45 سے اوپر ڈپارٹمنٹس کے سلیکشن بورڈ متوقع ہیں. اور 4 سال سے اوپر عرصہ ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے پھر تحریکیں بھی چلیں گی، احتجاج بھی ہوں گے. لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں. پچھلے سال 4 ٹیچر ریٹائر ہوئے اور پروفیسر نہیں بن پائے. ان کی پبلیکیشنز بھی ہیں، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، وہ پورے معیار پہ اترتے ہیں، لیکن ان کا سلیکشن ہو گیا. بہت ساری اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ کی ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی کی اپنی بد انتظامی بھی ہے، سلو پروسیس ہے، اور جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، اس کے اندر اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں. آپ کو نظر آئے گا جو فرسٹریشن آپ کو ٹیچرز میں نظر آتی ہے، جا بجا ہڑتالیں اور جا بجا احتجاجات اور باضابطہ جلوس نکلتے ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے ٹیچرز کی بہت بڑی اکثریت کو نہ تو مستقبل ملتا ہے، نہ مستقبل نہ. اور معیار جہاں وسائل اس کا ایک بہت بڑا ذمہ دار ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ترقی ہوگا. اگلے گریڈ کا اس سے وابستہ ہے، آپ کی پریسٹیج اس سے وابستہ ہے، آپ کی تنخواہ اس سے وابستہ ہے، آپ کے اور اختیارات اس سے انکار. ایسا کراچی یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا اتنے لمبے عرصے. اب میں آپ کو اس کی کچھ تفصیل بتاؤں کہ ٹیچرز کے ایک اشتہار آیا 2004 میں، وہ ختم ہوا 2011 میں. پھر اشتہار آیا 2013 میں، وہ ختم ہوا 2022 کی جنوری میں. 9 سال. پھر اشتہار جو آیا 2019 میں وہ بھی چل رہا ہے. اور اس پیس کے اوپر اس اشتہار کو ختم ہوتے ہوتے کم از کم 3-4 سال اور لگ جائے. کوئی بھی یونیورسٹی جہاں لوگ ریٹائر ہو رہے ہوں، جہاں 370 پوسٹیں خالی ہوں اور وہاں پہ 612 جو لوگ ہوں، ان میں سے 300 کے قریب لوگ اگلے گریڈ کے لیے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 8 سال 9 سال سے منتظر. وہاں ظاہر سی بات خلفشار تو ہوگا، وہاں احتجاج بھی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے.
اب آتے ہیں ایک اور مسئلے کی طرف جو کہ یونیورسٹی میں تمام ملازمین کا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ ملازمین کی ایک بڑی تعداد گزشتہ ماہ سے احتجاجات کر رہی ہے، ریلیاں 3 ریلیاں نکال چکی ہے، بہت بڑی جنرل باڈی میٹنگ کر چکی ہے، اور وہ ہے لیو انکیشمنٹ پر۔ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی میں کل ملا کر 2336 افراد کو دیا جانا ہے۔ جو گریڈ 1 سے 16 کے ہیں وہ 1400 ملازمین ہیں، اور گریڈ 17 سے 22 کے ٹیچر افسر ملا کے 836 ہیں، اور یہ جو ٹوٹل ان کا اماؤنٹ بنتا ہے وہ تقریباً 116 ملین 194 ملین بنتا ہے، یعنی گریڈ 1 سے 16 لوگوں کو ایک مہینے کی پوری تنخواہ ملے گی، جو کہ 11 کروڑ روپے بنتی ہے سارے ملازمین کی، اور گریڈ 17 سے 22 کے لوگوں کو پوری تنخواہ لیو انکیشمنٹ کی ملے گی، جو کہ تقریباً 7 کروڑ 75 لاکھ بنتی ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو یونیورسٹی کا بجٹ اگر 840 کروڑ یا 8400 ملین کا ہے، تو یہ جو ٹوٹل رقم بنتی ہے 194 ملین یا 19 کروڑ روپے، اس سے 2.3% لگتی ہے۔ لیکن اس سے بھی مسلسل ہر سال انکار کیا جاتا ہے، احتجاج ہوتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ہڑتال ہوتی ہے، پھر بڑی مشکل سے دیا جاتا ہے۔ تو اور دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ شاید یہ کوئی اضافی سیلری، ایسا نہیں ہے۔ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ 1971 سے یونیورسٹی میں ملازمین کو دیا جا رہا ہے، اور سن 2001 سے یا 2 سے جو ہے وہ اساتذہ کو دیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ چھٹیاں جو سال بھر میں ملازمین کی اور اساتذہ کی جمع ہوتی ہیں، ان کو بعد میں یونیورسٹی کو ویسے بھی کیش کر کے دینا ہے، تو اگر یہ پہلے چھٹی کیش کرا لیں تو یہ ان کو چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے یونیورسٹی کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یوں سوچیں کہ اگر یہ 2336 ملازمین ایک مہینے کی چھٹی پہ چلے جائیں، اور یہ اگر 400 کی بنیاد پہ بھی چلے جائیں، تو یونیورسٹی کا نظام تو پورے سال درہم بدرہم ہو جائے گا، اور اسی طرح سے اساتذہ کرنا ہے۔ تو یہ جدوجہد جو ہے وہ بڑی اہم ہے ملازمین کے لیے۔ یونیورسٹی میں بہت سارے وسائل جو سینیٹ اور سنڈیکیٹ سے منظور شدہ ہیں، اس طرح سے لیو انکیشمنٹ ہے، لیکن ان سے یونیورسٹی کی انتظامیہ ڈینائی کرتی چلی جا رہی ہے ایک چیز، اور یہ ڈینائل ہی وہ سبب آہستہ آہستہ چھینتی جا رہی ہے۔ جیسے ایوننگ کے بلز کئی سال ڈیلے سے ملتے ہیں، میڈیکل جو پینلٹی ہسپتال ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں، ان کی بحالی بہت مشکل سے کبھی ایک کی ہو گئی ہے، اور بہت ہی ناقص قسم کے ہسپتال یونیورسٹی کے پینل پر رہ جاتے ہیں، اور ان کی بلنگ کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سیمسٹر کے جو ریمونریشن ہوتے ہیں، کاپیاں چیک کرنے کے پیسے ہوتے ہیں، وہ بھی عرصہ کئی سال سے نہیں دیے جا رہے۔ تو ملازمین اور اساتذہ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ہماری جو رائٹس ہیں، جو کہ سرکاری اداروں میں اپرووڈ ہیں، ہر جگہ دیے جاتے ہیں، وہ نہ دیے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان جزیروں کی طرف جو کہ ایک پسماندہ یونیورسٹی کے اندر نورتن کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ تقریباً پاکستان کی ہر بڑی یونیورسٹی میں 1 2 3 ریسرچ کے ادارے جو ہیں وہ نسبتاً زیادہ جو ہے وہ چمکدار ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی کی پہچان، یونیورسٹی کی عزت، یونیورسٹی کی ریسرچ کی پہچان بنتی ہے۔ میرا مقصد یہاں دکھانے کا یہ ہے کہ ان کو وسائل کتنے ملتے ہیں اور وسائل کا فرق کتنا زیادہ ہے۔ کراچی یونیورسٹی کو ملنے والا جو گرانٹ ہے سرکار سے، وہ اگر 4.5 ارب روپے ہے، تو آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا ادارہ، بڑا نامور ادارہ ICCBS کہلاتا ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، اس کو 1.2 ارب روپے، 1/4 کے قریب کراچی یونیورسٹی کو جو گرانٹ ملتی ہے ایک سینٹر، جس کے اندر 3 سینٹر ہیں، HEJ، نادرہ پنجوانی سینٹر اور تھرڈ ورلڈ سینٹر۔ ان کی کل ملا کے جو گرانٹ بنتی ہے سرکار پاکستان، وفاق پاکستان جو ہوتی ہے صوبائی حکومت کے علاوہ، وہ 127 کروڑ روپے، اور کراچی یونیورسٹی کو ملتے ہیں 456 کروڑ، 45,000 اسٹوڈنٹس کے لیے 456 کروڑ روپے، اور تقریباً 200 سے کے قریب 250 کے قریب اسٹوڈنٹس کے لیے 127 کروڑ روپے۔ ایک بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سے نسبتاً چھوٹے سینٹرز بھی ہیں، کسی کو 10 کروڑ روپے ملتے ہیں، کسی کو 13 کروڑ روپے ملتے ہیں، کسی کو 2 کروڑ روپے ملتے ہیں، کسی کو 8 کروڑ روپے ملتے ہیں، اور یہ وہ سینٹرز ہیں جن کو بھی گرانٹ ملتی ہے۔ تو اگر آپ وفاقی حکومت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو کراچی یونیورسٹی کو ملنے والی گرانٹ ہے وہ 6,000
251 ملین روپے، 625 کروڑ روپے. لیکن کراچی یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سب سے زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کو 456 کروڑ روپے. ان کو ہم کہتے ہیں آئیلینڈ ود ان این آئیلینڈ. یہ نقشہ ہے، یہ میں نے اس لیے پیش کیا ہے کہ ایک اندازہ ہوا آپ کو کہ کراچی یونیورسٹی کس رقبے پہ موجود ہے. یہ جو گرین بارڈر ہے یہ کراچی یونیورسٹی ہے، اور اسی کے اندر یہ جو ریڈ بارڈر ہے یہ HEJ ہے، ICCPS ہے. اس سلائیڈ پر آپ سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 200 ریسرچ اسٹوڈنٹس اور 70 کی فیکلٹی اور 300 کے اسٹاف کے لیے 127 کروڑ روپے، اور 45,000 اسٹوڈنٹس اور 628 کی فیکلٹی اور 2,800 اسٹاف کے لیے 4,564